اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہاں تم لبادے میں ہو عورت کے یا مرد کے، وہاں کوئی آڑ درمیان میں نہ ہوگی، وہاں جو ہوگا سامنے ہوگا، جس حالت میں ہوگا وہی ہوگا۔ یہاں روح لباس کے اندر موجود ہے، ایک طے اس پہ اوڑا دی گئی ہے۔ وہاں یہ لباس جو دنیا کے لیے اتارا گیا نہیں موجود، وہاں حقیقت ہے، تمہاری حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو اس حقیقت کے زمانے میں، اس آخرت کے زمانے میں وہی دیکھ پائے گا۔ جس نے یہاں حقیقت سے رابطہ جوڑ لیا وہی آنکھوں والے ہیں، ورنہ جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں اندھا اٹھایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، شکر ہے میرے رب پاک کا جس نے توفیق بخشی، جس نے عطا کیا، اس کے فضل کا شکر ایک ایک سانس کے ساتھ۔ میں کہتی ہوں اپنے رب پاک سے کہ اے میرے رب، یہ تیرا فضل ہے اور مجھ میں تو کوئی کمال نہیں، سب تیری عطا ہے۔ یہ تیری عطا ہے، اس لیے نہیں کہ مجھ میں کوئی بات ہے، کوئی خوبی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں، میرا تو کوئی عمل نہیں، تو یہ عطا ہوتی ہے ان بیدار کانوں کے واسطے، ان تک پہنچانے کے واسطے جو یہاں راہ حق کی تلاش کی پیاس میں اس وقت موجود ہیں۔ تمہارے حصے کا کچھ علم جو مجھے پہنچانے کی ڈیوٹی عطا ہوئی، وہ اپنے رب کے حکم سے تم تک پہنچاتی ہوں، اور انشاءاللہ جہاں جہاں تمہارے حصے کا علم موجود ہوگا وہ تمہارا رب تم تک کسی بھی اور ذریعے سے، کسی بھی اور انسان کے ذمے لگا کر بھجواتا رہتا ہے۔ بس لگن سچی رکھنا، کان بیدار رکھنا۔ تو شروع کرتی ہوں اپنے رب کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جو وقت اپنے رب کے ساتھ آہوزاری میں گزرے، اس وقت کی قیمت، ان لمحات کی قیمت ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ پھر رب اور بندے کے تعلق کے درمیان کوئی تیسرا موجود نہیں رہتا۔ دل نے آرزو کی کہ رب سے ملاقات کرنا ہے، مجھے بھی پہچان کرنی ہے خود کی، تاکہ میں اپنے رب کو پہچان سکوں۔ تو میرے رب نے کہا کہ اے لوگو، تمہارے رب سے نصیحت اور دلوں کے روگ کی شفا تمہارے پاس آئی ہے، اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ البتہ تحقیق ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے، کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ میں نے کہا کہ اللہ پاک، میں تو سمجھتی ہوں، اسی راہ کی تلاش میں ہوں، مگر لوگ کہتے ہیں کہ بنا مرشد، بنا پیر کوئی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ بتائیے میرے مالک کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت تیرے راستے کی، تیری راہ کی تلاش میں ہو، دل میں شوق رکھتا ہو، مگر اسے کوئی پیر و مرشد نہ ملے جو اسے سکھا سکے، تو پھر وہ اس راہ پہ کیسے چلے؟ مثال کے طور پر کہ میرے دل کی تڑپ، تیرے قرب کی طلب کیسے پوری ہوگی؟ تو جانتا ہے میرے مالک کہ میرا ملنا جلنا کسی باہر کے غیر مرد سے تو کیا، عورت سے بھی نہیں، تو اب بتائیے کہ میں تجھے کیسے پاؤں گی؟ نہ میں تبلیغی جماعتوں کے ساتھ جا سکتی ہوں، کیونکہ میری روح جسے تو نے عورت کے لبادے میں اتارا، مجھے راہ بتا میرے مالک۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بنا استاد یہ راہ طے نہیں ہوتی، تو میرے رب نے کہا کہ میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہوں، تو رحمان ہی نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا، یعنی اللہ ہی نے ہر بڑے سے بڑے استاد کو راہ حق دکھائی ہے، حقیقت بتائی ہے۔ وہی راستہ دکھانے والا ہے
دنیا کے بھی ہر مرشد کو تو، اور البتہ ہم نے تو سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پھر کوئی ہے کہ سمجھے؟ تو ہم نے اس راہ کو آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو سمجھنا چاہے؟ ہے کوئی جو اس راہ پر چلنا چاہے؟ تو مددگار وہ خود ہے، وہ میرا رب، سب سے بڑا مرشد وہ میرا رب الحمدللہ، جو عطا کر دے تو پھر کوئی چھین نہیں سکتا۔ وہ روح کو دیکھتا ہے، لبادے کو نہیں، وہ ہمت کو، جواں مردی کو دیکھتا ہے کہ کس قلب سے ادا ہو رہی ہے، وجود کو نہیں کہ لبادے میں عورت ہے یا مرد ہے، یا کوئی کسی مرشد سے سیکھ کے آیا ہے یا اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے۔ جو بھی جیسا عمل کرے گا ویسا ہی انجام پائے گا۔ روح کو ہی اجر ہے، روح کو ہی عذاب ہے، اعمال کے باعث جو اس نے کمانے ہیں۔ اگر عورت و مرد کا فرق حقیقت روح کے مقام پہ ہوتا تو اجر برابر نہ ہوتے۔ جو سزا گناہ کی مرد کو ہے وہی سزا عورت کے لیے تجویز نہ ہوتی۔ جب سزاؤں میں درجوں میں فرق نہیں تو انعام کی عطاؤں میں فرق نہیں، کیونکہ جس دن آپ ایماندار مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنے دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا تمہیں آج ایسے باغوں کی خوشخبری ہے کہ ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گی۔ یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اچھے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، لیکن وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو روح جو اصل انسان ہے، مرد یا عورت کے لبادے میں، وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، وہ ایک حکم ہے بس اپنے رب کا، جسے دنیا میں لباس دیا گیا، دنیا کی زندگی کو برتنے کے واسطے۔ یہ سب دنیا کا کھیل ہے، وہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ ایک روح ہے جسے جان بنا کر دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، ان دو حصوں سے پھر اور حصے بنائے گئے تاکہ دنیا کی آزمائش کا یہ میدان عمل سج سکے۔ حقیقت ایک ہے، ہر حقیقت کے پیچھے اب اس کی ایک گہری مثال سمجھو۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں، اور زمین میں ٹکڑے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور انگور کے باغ ہیں اور کھیتیاں اور کھجوریں ہیں، ایک کی جڑ ملی ہوئی ہے، بعض بن ملی، انہیں پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے، اور ہم ایک کو دوسرے پر پھلوں میں فضیلت دیتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو جان ایک ہے، اسی جان سے جوڑے بنے مرد و عورت کے، وہ جان صرف لباس میں کسی ایک لباس میں اتاری جاتی ہے، اور اصل حقیقت لباس کی نہیں بلکہ اس جان کی ہے جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے زمین، جیسے بنیاد ایک ہے، مگر اس میں رنگا رنگ کے مختلف پھل پھول ذائقے نکالے جاتے ہیں۔ اور اب اس سے بھی گہرائی میں آؤ کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں تمہارے سمجھنے کے لیے نازل کیا، یعنی تمہاری زبان عربی کا جامہ پہن کر تمہارے سامنے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ تو روح کو مرد و عورت کا جامہ پہنا کر اتارا گیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ بنا پردے کے، بنا جامے کے، بنا آڑ کے نہ تم کلام کو سمجھ پاؤ گے نہ روح کو سمجھ پاؤ گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کی خشیت سے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ فرمایا کہ اگر آپ کا ذکر، آپ کا کلام پہاڑوں پر نازل ہوتا تو ان میں بھی جان آ جاتی، وہ شدت تاثیر سے پھٹ پڑتے، ان پر پڑے پردے جو لپٹے حجاب اتر جاتے۔
یعنی بنا کسی آڑ کے، بنا کسی لبادے کے، بنا کسی پردے کے اگر یہ کلام اتار دیا جائے تو سمجھ سے باہر ہو جائے گا، برداشت ہی نہیں کر پاؤ گے اس حقیقت کی شدت کو، کیونکہ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کیں تو عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھتا رہ، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کی کہ تیری ذات پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا یقین لانے والا ہوں۔ اس بات سے ذرا عظمت قرآن کا اندازہ کیجئے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جو اللہ کی ذات تجلی کا اثر ہے وہی اللہ کی صفت کی تجلی کا اثر ہے۔ تو کیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے، تو روح واحد ہے، ایک ہے، اس کو سمجھنا ہے تو لباس میں اترو، اس لباس کے علم میں اترو جس میں تمہیں اتارا گیا ہے، اس کو پہچانو تو روح کو پہچان پاؤ گے۔ یہ آڑ، یہ پردہ، یہ لبادہ جو تم پہ اڑا کر بھیجا گیا، اس کے اندر جھانکو گے تو ہی مقام سمجھ پاؤ گے روح کا۔ تو میرے مالک اب اس کے لیے کیا کریں کہ بات سمجھ سکیں، کیسے اتریں، کیسے سمجھیں، کیسے پائیں اس راز کو؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی اس قرآن سے مدد لو جو اس میں حکم دیے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے گئے، جو انہوں نے ہم تک پہنچائے، ان پہ عمل کرنا، کیونکہ جب تم ان احکام پہ عمل کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے تو تم پہ راز کھلنے لگیں گے۔ اس لبادے کے پیچھے کون ہے تم جان لو گے۔ تو میری روح کا مرشد کہتا ہے، میرا استاد مجھے کہتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے، وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا، اے میرے رب، قیامت کی بات آپ مجھے آج بتا رہی ہیں تو اس میں کیا اشارہ ہے؟ تو رب پاک فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھ پیر جو بھی دنیا کی زندگی میں موجود ہیں مگر عمل قیامت کے جمع کر رہے ہیں۔ تم محشر کے دور میں ہو، تم ان سے وہ کام لو جو کل تمہارے حق میں وہ گواہی دیں جو تمہیں اللہ کی رضا کے قریب کرے۔ یہ تمہارے ہاتھ پیر جنہیں تم اپنا سمجھ رہے ہو، یہ تو تمہارا اعمال نامہ جمع کر رہے ہیں۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اور اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ یہ گنتی کے دنوں کا ذکر صرف رمضان کے شمار کا ذکر نہیں بلکہ تمہاری ہر سانس کے شمار کا ذکر ہے۔ یہ ذکر ہے کہ تم اپنی زندگی کے دن، اپنی سانسیں جو گن کر تجھے دی گئیں، ان میں اپنے رب کی بڑائی کا ذکر کرو، اس کا شکر کرو جس نے تم پر قرآن کی نعمت اتار دی، اپنا کلام اتار دیا، تمہیں عزت بخش دی، تمہیں ہدایت دی، تمہیں اگلی آنے والی آخرت کی زندگی عطا کی۔ اصل زندگی آخرت کی ہے،
یہاں تم لبادے میں ہو، عورت کے یا مرد کے، وہاں کوئی آڑ درمیان میں نہ ہوگی، وہاں جو ہوگا سامنے ہوگا، جس حالت میں ہوگا وہی ہوگا۔ یہاں روح لباس کے اندر موجود ہے، ایک طے اس پہ اوڑا دی گئی ہے، وہاں یہ لباس جو دنیا کے لیے اتارا گیا نہیں موجود، وہاں حقیقت ہے، تمہاری حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو اس حقیقت کے زمانے میں، اس آخرت کے زمانے میں وہی دیکھ پائے گا۔ جس نے یہاں حقیقت سے رابطہ جوڑ لیا وہی آنکھوں والے ہیں، ورنہ جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو میں نے رب سے کہا اب کہ میرے رب پاک، مجھے بات سمجھ آ گئی آپ کی، آپ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو بات کن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کن کے دل پہ اثر نہیں ہوتا تیرے کلام کا؟ تو رب پاک نے فرمایا کہ دل سخت ہونے کی وجہ کیا ہے کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا کہ وہ پتھر ہیں، یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ کر نکلتی ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ میں کچھ سمجھی نہیں میرے مالک، بس اتنا سمجھ آئی ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کا ذکر، آپ کا کلام پہاڑوں پر نازل ہوتا تو ان میں بھی جان آ جاتی، وہ شدت تاثیر سے پھٹ پڑتے، ان پر پڑے پردے، ان پہ لپٹے حجاب اتر جاتے۔ تو وہ کون سے ایسے انسان ہیں میرے مالک جن کا ذکر ابھی آپ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ ان پر دنیا کا، نفس کا ایسا لبادہ آ چکا کہ جس نے ان کو حقیقت سے اندھا ہی کر دیا۔ ان کی روح پر تو پہلے ہی بدن کا ایک لباس تھا، ایک پردہ تھا، تو اب انہوں نے دنیا داری کا، نفسانی خواہشات کا ایک اور پردہ اوپر اوڑھ لیا اور روح سے دور ہو گئے، تو ان پر اب اثر نہیں ہوتا تیرے کلام کا بھی، حالانکہ تیرا کلام وہ ہے جو پتھروں کو بھی پانی کر دیتا ہے۔ تو انسان ایسی حالت میں پہنچتا کیسے ہے میرا رب کہ اس کا دل پتھر سے بھی سخت ہو جائے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر دیکھ ان آیات کو دل کی آنکھ سے کہ تجھ پر اب ایک بڑا راز کھلے گا، آیتوں کا باطن ظاہر ہوگا، جو ظاہر میں تمہیں کچھ اور لگتی ہیں تو ان کے پیچھے حقیقت کیا ہے اب وہ دیکھو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ جاہلوں میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ بچہ، اس کے درمیان ہے، بس کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتائے اس کا رنگ کیسا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک زرد گائے ہے، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، ہمیں بتائے کہ وہ کس قسم کی ہے، کیونکہ وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور پتہ لگا لیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے، محنت کرنے والی نہیں، جو زمین کو جوتتی ہو یا کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ انہوں نے کہا اب تو نے ٹھیک بات بتائی۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا، اور وہ کرنے والے تو نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا کہ وہ پتھر ہیں، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ یہاں تک اس بات کو، ان آیات کو سننے کے بعد اب ذرا اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک سنیے تاکہ راز سے پردہ اٹھ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے باز رہو، اور جس کام کا حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ۔ تم سے پہلے لوگوں کو
ان کے کثرت سوالات اور انبیاء سے حجت بازی نے ہلاک کر ڈالا تھا۔ تو یہ ہے وہ حقیقت جو اس گائے والے واقعے میں رب پاک نے ظاہر فرمائی کہ زیادہ سوال کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو باعمل نہیں ہوتے، جو حجت بازی کے ذریعے اللہ کے حکم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی ایکسکیوز کہ کسی طرح نفس کے خلاف کوئی کام نہ کرنا پڑ جائے، جو میرا دل نہیں کر رہا، میری مرضی نہیں مان رہی، وہ کام نہ کرنا پڑ جائے۔ مگر حکم تو اللہ نے دیا، تو اس سے کیسے منع کیا جائے؟ تو جس کام سے رب نے منع فرمایا تو اپنی حجتیں، اپنے بہانے اللہ کے حکم کو ٹالنے کے لیے کرنے شروع کر دیے۔ سمجھانے والا سمجھاتا ہے کہ رب نے ایسا فرمایا، تو آگے سے کہہ دیا جائے وہ تو ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے میرے ساتھ ایسا ہوا، مگر میرے ساتھ ویسا ہوا، میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی، پھر بھی ایسے انسان کو تمام دلیلیں علم کے ساتھ بتا دی جائیں تو ان کا آخری داؤ کیا ہوتا ہے کہ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ روبرو اللہ کو دیکھ نہ لیں، تب تمہیں بجلی نے دیکھتے ہی دیکھتے آ لیا۔ بس ہم نہیں مانتے، کچھ میرا نفس مطمئن نہیں ہے، میں ایویں صبر کری جاؤں، دنیا ساری عیش کر رہی ہے، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے جو میں ایسے ہی بیٹھ جاؤں؟ ایسی ہی بات ہے نا، تو پھر جس کا حکم بتا رہے ہو اس کو کہو کہ ہم سے ڈائریکٹ بولے۔ تم میں کوئی ہیرے موتی جڑے ہیں جو تم سے بات ہو سکتی ہے، تو رب ہم سے نہیں کر سکتا؟ بس ہم تو اب تب ہی مانیں گے اللہ کو اور اس کے حکموں کو جب اللہ ہمارے سامنے آ جائے گا، ورنہ مجھے نہ سناؤ یہ سبق، یہ شرم و حیا، یہ صبر کرنے، یہ باتیں۔ بھئی میرا بھی دل کرتا ہے جیسے دنیا رہ رہی ہے میں ویسے ہی جیوں۔ تو پھر اس مقام پہ جب سوال پہ سوال ہوں، عمل بالکل نہ ہو، ایک بات سمجھائی جائے تو دوسرا سوال پوچھ لیا جائے، تو ایسا انسان راہ راست پہ نہیں کہ اسے علم سیکھنے کی جستجو ہے، بلکہ وہ علم سے بھاگ رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہاتھ لگ جائے کہ عمل نہ کرنا پڑے۔ ایسے انسان کے سوالات حقیقت پانے کو نہیں ہوتے، بلکہ حقیقت سے دوڑ جانے کو ہوتے ہیں، اور پھر ان کے کان بند کر دیے جاتے ہیں، بیداری ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے سے حقیقت کا منظر ہٹ جاتا ہے، اور دل ان کے ثمر سے خالی ہو جاتے ہیں، تو پھر پتھروں سے سخت ہو گئے، بے جان ہو گئے، انسانیت کے مقام سے گر گئے۔ تو اور جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو حکم قرآن میں آ گئے ان پر عمل کرو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اور رسول کہے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ جو ملنا ہے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، تمہیں اسی در سے ملنا ہے، ولایت کا مقام بھی اسی میں پنہاں ہے، اللہ کا فضل بھی یہیں سے عطا ہوتا ہے۔ میرے رب نے مجھے گائیڈ کیا، میرے رسول نے مجھے گائیڈ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحمدللہ۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گائیڈ کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیر، میرے مرشد، میرے استاد، میرے رب کے بعد میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب یہ بات میرے دل میں اتر گئی، میری روح میں اتر گئی، تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس تم خوشیاں مناؤ، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔